سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 27 ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، اور یہ سب حدیث کے میں مفہوم آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز، جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ نمبر 3، جنت میں ایک گھر، ایک محل تیار ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہر قسم کی شر سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 5، توحید کی تجدید کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6، عقیدے میں پختگی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ نمبر 7، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8، جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ نمبر 9، رات کو سونے سے پہلے مکمل اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 10، حسد، نظر بد اور جادو سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 11، دل کو سکون اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 12، غموں سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 13، جہنم سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ نمبر 14، فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 15، ذکر میں کامل سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 16، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 17، اللہ کی وحدانیت کا اقرار وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 18، مکمل عقیدہ، اس میں توحید سکھائی جاتی ہے، اس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ عظمت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 19، دل کی صفائی ہو جاتی ہے، دل میں جو زنگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی دل کی صفائی کر دیتا ہے۔ نمبر 20، درجات میں بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 21، نیکیاں بڑھتی ہیں، اور اتنی نیکیاں بڑھتی ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے 10 محل تیار کر دیتا ہے، 10 ایسے زبردست محل جو صرف سورہ اخلاص پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ کرتا بلکہ صرف یہ سورہ اخلاص نازل کر دیتا تو یہ امت کے عقیدے کے لیے کافی تھا، یعنی اللہ کی پہچان کے لیے یہ صرف ایک صورت ہی کافی تھی، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی ہے، اور پوری دنیا بنانے کا جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے وہ اپنی توحید ہے، اپنی ذات کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی پہچان کرائے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور صفات کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم ویسے تو پڑھتے ہیں، میں نے بتایا نا کہ ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں چھپے ہوئے راز کیا ہیں، آخر اس سے ہمیں ملتا کیا ہے، آخر اس سے ہمارے اندر کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اس پر ہمیں اجر و ثواب کیا ملتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھو اس کا ترجمہ کتنا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے کیا هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، پاک ہے، بے نیاز ہے، نہ کھانے سے مطلب، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ کانپتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ سب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 22، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، سورہ اخلاص کو۔ نمبر 23، فکر و عقیدے میں صفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کی ایک صورت ہے نا، اور بہت متبرک، بہت عظیم صورت ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے سے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، تو بڑی فضیلت اس کی آئی۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح لوہے میں زنگ لگ جاتی ہے اسی طرح دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوہے کا زنگ تو ریگمال سے صاف کرتے ہیں، دلوں کا زنگ کس طرح سے صاف ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ دل کے زنگ کو دور کر دے گا، صاف کر دے گا۔ تو یہ قرآن کی ایک عظیم صورت ہے اور بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 24، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شیطان سے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 25، روحانی طاقت اور نور بندے کو مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ روحانیت عطا کرتا ہے، روحانی طاقت اور نور کو عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 26، محبت الہی کی خوشبو ملتی ہے۔ نمبر 27، اخلاص سے پڑھنے والوں کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ ہمیں کب پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے؟
देखिए जो भी कुरान की सूरतें हैं या ज़िक्र और अज़कार हैं, उनमें वो अज़कार जिनकी एक लिमिट आका अलैहिस्सलाम ने बताई है, जैसे नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना, तो ये तो हम गिनते हैं। उसके अलावा कुरान की जितनी सूरतें हैं या जो भी आयात हैं, जो भी वज़ाइफ हैं, हम जितनी बार चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें पढ़ सकते हैं। नापाकी की हालत में नहीं पढ़ना है। उसके अलावा रोज़ाना सोने से पहले आप 3 मरतबा सूरह इखलास या 10 मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला 10 मरतबा पढ़ने से जन्नत में 10 महल तैयार कर देता है। इस टाइम अक्सर लोग मस्जिद और मदरसों को तोड़ना और गिराना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मस्जिद और मदरसों को कानूनी तौर पर मजबूत बनाएं। इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ऐसे में हम एक ऐसा स्कूल प्लस मदरसा बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम, हिफ्ज़, आलिम का कोर्स और कुरान पढ़ना सीख सके। इतना बड़ा काम अकेले बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह पर लगे और आप चाहते हैं कि आपको इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहे, तो फिर आप ज़रूर इस मदरसे, इस स्कूल में ताउन करें ताकि क़यामत तक इसका सवाब आपको मिलता रहे। क्योंकि जब तक स्कूल और मदरसे में लोग पढ़ते रहेंगे, तालीम हासिल करते रहेंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सवाब अता करता रहेगा। अगर आप चाहें तो अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब के तौर पर भी दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसी ज़मीन की ज़रूरत है जिसमें हम ये प्रोजेक्ट तैयार कर सकें जो कानूनी तौर पर मजबूत माना जाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और बार बार ताउन करते रहें ताकि हम अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो सके। ये कोई फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है। आप चाहें तो आप आकर खुद यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, आकर देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से यहाँ पर काम होते हैं, किस तरह से दीनी काम, मिल्ली काम, कौम के काम, समाजी काम होते हैं। खुद आकर आप विजिट करके अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नजर आ रहा है, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ताउन जरूर करें।